میرے پیارے اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں بچپن سے لے کر اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں بہا ایک آنسو، ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتی تھی، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتی تھی، پھر اللہ سے عشق کی ایسی لت لگ گئی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ لائی۔ تب میں نے جانا کہ وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات ہمارے دل میں لگا دیتا ہے کہ جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کو ایسی خواہش میں کیوں لگاتا ہے اللہ؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا تو نہیں ہوتا نا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اس کو ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہیں سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوس قضا بن کے۔ اگر آغاز تلک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی بناتا ہے، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اسے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ تو وہ بس ایک آنسو کے قطرے سے معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے بندے سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے کہ جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اپنے اللہ کو پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کرتے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے تمہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پہ بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ میں نے اپنے لیے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، میں تو وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے آج اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ بس میرا وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری ہر صدا کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں اس پر بھروسہ؟